کہ اے سنیوں جو ہم وسیلے کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے بلکہ قرآن نے بھی عطا فرمایا ہے، حدیث نے بھی عطا فرمایا ہے، غوث پاک نے یہ عقیدہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور خدا کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم تو خود قرآن کریم نے ہمیں دیا ہے، اسی لیے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، کہتے دنیا میں آنے والا ہر ایمان والا وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے خدا کا قرب حاصل ہو جائے، خدا تک میری رسائی ہو جائے، مجھے سیر اللہ کی منزل حاصل ہو جائے، سیر فی اللہ کی منزل حاصل ہو جائے، خدا کی بارگاہ کا مجھے قرب حاصل ہو جائے، خدا کی بارگاہ کا میں محبوب بن جاؤں۔ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ خدا کو پانے کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ بنانا ضروری ہے، بغیر مصطفیٰ کے وسیلے کے اگر کوئی خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے میں سر سے لے کے پیر تک سلاسل چھوٹا۔ عزیزان ملت اسلامیہ خود فرماتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے وَيَتَوَسَّلْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِصَاحِبِ الشَّهْرِ محمدین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے مہینے میں عبادت کیجئے، گناہوں سے صاف ستھرے ہو جائیے، توبہ و استغفار کیجئے، درود و سلام کی کثرت کیجئے اور خدا کی بارگاہ میں صاحب شہر یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائیے۔ فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنائیے، کہتے ہیں جب سب کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ حتی یصلح فساد قلبہ ویداوی مرض سرہ، کہ جب مصطفیٰ کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ گے تو اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم گنہگار امتیوں کے دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، ہمارے دلوں کو صاف ستھرا فرماتے ہیں، ہمارے دل کو پاکیزہ فرماتے ہیں۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے بلکہ خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو اسی لیے بھیجا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کا علم دیتے ہیں، دلوں کو صاف ستھرا فرماتے ہیں، دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو دلوں کو صاف ستھرا کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ فرماتے غوث پاک کہ ان کو وسیلہ بنا دو پر یصلح فساد قلبہ، کہ وہ تمہارے دلوں کے فساد کو دور فرما دیں گے، تمہارے دلوں کے فساد کو دور فرما دیں گے۔ ویداوی مرض سرہ، کا باطنی جو امراض ہے اس کو بھی دور فرما دیں گے۔ میرے مصطفیٰ کی شان ہی ایسی ہے کہ ظاہری مرض ہو اس کو بھی مصطفیٰ دور فرما دیتے ہیں، باطنی مرض ہو اس کو بھی مصطفیٰ دور فرما۔ صاحب قصیدہ بردہ شریف علامہ شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ حضور آپ تو بتائیے کہ یہ قصیدہ بردہ شریف جس کی اتنی شہرت ملی ہے، جس کو اتنی مقبولیت ملی ہے، کہتے ہیں کہ یہ قصیدہ آپ نے کب لکھا؟ فرماتے ہیں کہ فالش کا مرض لگ گیا تھا، طبیب علاج کرنے سے عاجز آ گئے تھے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ اب علاج نہیں ہو سکتا۔ سوچا کہ دوسروں کے بارے میں تو بہت کچھ لکھا ہے، چلو مصطفیٰ کے بارے میں ایک قصیدہ اور لکھ دیتا ہوں۔ قصیدہ بردہ شریف تحریر فرمایا اور تحریر فرمانے کے بعد میں آنکھ لگتی ہے، خواب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ امام اہل سنت نے سر فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہم امتی اپنے نبی کو یاد رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو، لیکن نبی اپنے امتی کو ضرور یاد رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھتی ہے کہ میرا امتی کس حال میں ہے، کس پریشانی میں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کی مدد فرما دے، فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو،
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ سنا، خواب میں سنا. اور روایت میں کہ کچھ اشعار ایسے بھی آئے کہ جن اشعار پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمایل فرمانے لگے، ایسے ایسے جھومنے لگے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اشعار کو بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا اور فرمایا کہ جب یہ اشعار آئے تو اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے کہ آقا نے ان اشعار کو خاص طور پہ پسند فرمایا. اس کے بعد روایت میں کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے بدن پہ پھیرا ہے، فوراً شفا مل گئی. آقا نے چادر مبارک بھی عطا فرمائی. آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں، جو بیماری تھی جس کے علاج کرنے سے ہر طبیب عاجز آ چکا تھا، ہر ڈاکٹر عاجز آ چکا تھا، سب جواب دے چکے تھے، لیکن جانتے تھے کہ یہ سب ظاہری طبیب ہے. حقیقت میں شفا دینے والی ذات اللہ کے اذن سے اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ جان عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی شفا مل گئی، چادر مبارک بھی ملی. اب شان دیکھیے، جب صبح ہوتی ہے راستے میں جاتے ہیں نماز کے لیے، ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اے بوصیری، اپنا وہ قصیدہ سنا، اپنا نعتیہ قصیدہ سنا جو تو نے تازہ لکھا ہے. اور یہ جانتے تھے کہ یہ قصیدہ ابھی کسی کو سنایا نہیں ہے، صرف مصطفیٰ کی بارگاہ میں خواب میں پیش کیا ہے. کہ میں نے تو بہت سے نعتیہ قصیدے لکھے ہیں، کون سا قصیدہ سننا چاہتے ہو؟ کہا وہی قصیدہ جو آج رات تم نے مصطفیٰ کو سنایا. کہا تمہیں کیسے پتا تھا؟ اس محفل میں میں بھی موجود تھا. پتا چلا کہ اللہ والے یہاں بھی ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں اور ان کی محفل مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی موجود.